بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ہمارا آج کا موضوع ہے واقعہ معراج اور سائنس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ معراج شریف ہے۔ باقی انبیاء اکرام کے معجزے زمینی معجزے ہیں، لیکن واقعہ معراج ایک افلاکی معجزہ ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے غیر معمولی کشش کا باعث اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ حواس انسانی سے ماورا ہے۔ یہ ارتقاء انسانی کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہوا۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حتیم کعبہ کے پاس نیند اور بیداری کی کیفیت میں تھا، پھر میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے میرا سینہ یہاں سے یہاں تک چیرا، میرے دل کو نکال کر غسل دیا اور دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور دراز گوشت سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، پھر مجھے اس پر بٹھایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے براق سے کہا، ٹھہر جا، جو سواری تجھ پر بیٹھی ہے ایسا کوئی سوار تجھ پر نہیں بیٹھا۔ پھر اس سواری کا رخ بیت المقدس کی طرف کیا گیا۔ اگر ہم واقعہ معراج کو سائنس کے تناظر میں دیکھیں تو سائنس ہمیں بہت پیچھے حیران و پریشان کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ سائنس کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی جسم روشنی کی رفتار سے آسمان کی جانب سفر کرے تو وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ وقت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ سائنس اس بات کا بھی اعتراف کرتی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی جسم روشنی کی رفتار سے سفر کر سکے، کیونکہ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، اور روشنی 1 سیکنڈ میں زمین کے گرد تقریباً 7 چکر لگاتی ہے۔ روشنی کو سورج سے زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ نیل ٹائسن کے مطابق اگر ہماری رفتار 56,000 کلومیٹر پر آور ہو تو قریب ترین ستارے تک جاتے ہوئے ہمیں 80,000 سال لگیں گے۔ اسی طرح سے ہبل ٹیلیسکوپ سے سائنسدانوں نے کیلکولیٹ کیا کہ ایک پرانے ستارے کی روشنی کو زمین تک آنے میں 13.4 ارب سال لگے۔ ناظرین کرام، ایک اسپیس کرافٹ جس کا نام نیو ہورائزن ہے اور جس کی رفتار 58,000 کلومیٹر پر آور ہے، اسے 2006 میں خلا میں چھوڑا گیا اور وہ 2015 میں پلوٹو کے اوپر سے گزرا۔ اس سے پہلے جو ستارہ ہے اسے الفا سینچوری کہتے ہیں۔ اگر 50,000 کلومیٹر کی رفتار سے وہاں تک جانا چاہیں تو اس میں ہمیں 78,000 سال لگ جائیں گے۔ یہ ستارہ قریب ترین ستارہ ہے۔ ناظرین کرام، معراج کا سفر 3 مراحل میں طے کیا گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر، اور سدرۃ المنتہا سے لامکاں کا سفر۔ اس سفر کے دوران جو سواریاں استعمال ہوئی ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر براق پر کیا گیا۔ اس کے بعد نور کی سیڑھی کا سفر کیا گیا۔ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک کا سفر فرشتوں کے بازوؤں پر کیا گیا۔ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بازوؤں پر کروایا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے رف رف پر سفر کیا گیا اور پھر نور کے پردوں پر آ کر رف رف کی سواری بھی رک گئی، اور اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ قرآن حکیم میں واقعہ معراج کے 3 مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے، دوسرے مرحلے کا ذکر
تیسرے پارے میں کیا گیا ہے، اور آخری مرحلے کا ذکر سورہ نجم میں کیا گیا ہے۔ نظام کائنات میں ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ عالم خلق ٹائم اور سپیس سے مزین ہے، جبکہ عالم امر ان سے بے نیاز ہے۔ عالم امر اصل میں روح کا عالم ہے۔ یہی وہ عالم ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں جو عالم خلق سے عالم امر میں تشریف لے گئے اور پھر عالم امر سے دوبارہ عالم خلق کی جانب لوٹ آئے۔ ناظرین کرام، اپنے اس موقف کی تائید میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی مثال پیش کر سکتے ہیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شب معراج چوتھے آسمان پر دیکھا۔ آپ عارضی طور پر موت کی کیفیت سے گزرے۔ آپ نے جہنم اور جنت کو دیکھا، اور پھر آپ نے جنت سے واپس آنے سے انکار کر دیا، اور پھر حکم الہی سے آپ جنت میں ہی رہے۔ آپ زندہ ہیں اور آپ جنت میں ہیں۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ذات باری تعالیٰ کے جلووں کو اتنے قریب سے دیکھا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر فیوز و برکات حاصل ہوئے ہوں گے۔ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا، اور وہ بھی براہ راست نہیں بلکہ پہاڑ سے ٹکرا کر آنے والی تجلی کو دیکھا، تو آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، مگر آپ کی بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ آپ اندھیری رات میں چلتی ہوئی چیونٹی کو بھی 36 میل کے فاصلے سے دیکھ سکتے تھے۔ چہرے پر اس تجلی کے اثرات یہ ہوئے کہ اگر لوہے کو چہرے کے قریب لایا جاتا تو لوہا پگھل جاتا، پتھر کو چہرہ مبارک کے قریب لایا جاتا تو پتھر ٹوٹ جاتا۔ چنانچہ آپ نے حکم الہی کی تائید کرتے ہوئے اپنے کپڑوں کا برقع بنایا اور اپنے چہرے کو اسے ڈھانپا۔ آپ کی زوجہ نے زیارت کے لیے اصرار کیا تو آپ کے دیدار سے ان کی آنکھ جل گئی۔ ناظرین کرام، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لامکان تک جانا انتہائی حیران کن ہے، ایسے ہی آپ کا واپس زمین پر تشریف لانا بھی انتہائی حیران کن ہے، کیونکہ جب کوئی جسم بلندی کی طرف سفر کرتا ہے تو اسے درجہ بدرجہ بدلتے ہوئے درجہ حرارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان اب تک کوئی ایسا مٹیریل نہیں بنا سکا جو ہیٹ اور فریکشن پر قابو پا سکے۔ ناظرین کرام، ناسا نے ڈسکوری نام کا ایک اسپیس شپ خلا میں بھیجا۔ اپنے واپسی کے سفر میں وہ اسپیس شپ اپنے اینگل سے تھوڑا بینڈ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے فرکشن پیدا ہوئی، فرکشن ہیٹ میں کنورٹ ہو گئی اور اس سے سب لوگ جل گئے۔ ناظرین کرام، بگ بینگ تھیوری کے مطابق کائنات 13.7 ارب سال پہلے ایک دھماکے کے ساتھ وجود میں آئی۔ تب سے کائنات پھیلتی جا رہی ہے، ہر چیز پھیل رہی ہے۔ زمین 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے گرد چکر لگا رہی ہے۔ 1,08,000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، یا 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ سورج خود 9 لاکھ کلومیٹر پر آور کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔ کہکشاں یعنی ملکی وے 21 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے چکر لگا رہی ہے۔ ناظرین کرام، سائنس انبیاء کرام کے معجزوں کو پوری طرح سے سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن ان کی ہمسری کے لیے کوشاں ہے۔ تخت بلقیس سے مماثل ہوائی جہاز وجود میں آ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی سے مماثل بحری آبدوز وجود میں آ گئی، اور واقعہ معراج کے بارے میں سائنس نے یہ اسیوم کیا کہ اگر کائنات کو بینڈ کیا جائے تو اس میں شارٹ کٹ یعنی وارم ہول پیدا ہو جائیں گے، اور شاید جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
सिदरतुल मुंतहा से भी आगे काबा कोसैन के मुकाम तक पहुँचे तो शायद आप उन्हीं शॉर्टकट्स या वार्म होल्स के ज़रिए सफ़र करते हुए वहाँ तक पहुँचे। नाज़रीन इकराम, हर ज़माने में मादी तरक्की के मुताबिक अंबिया इकराम को मोज़ा अता किया जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर जादू का दौर था, इसलिए आपको असा का मोज़ा अता किया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर हुक्मा का दौर था, इसलिए आपको कोढ़ और अंधेपन के इलाज का मोज़ा अता किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर फसाहत का दौर था, इसलिए आपको कुरान करीम फुरकान हमीद का मोज़ा अता किया गया। और ये बात ज़ात बारी ताला के इल्म में पहले से ही थी कि अगला दौर साइंस का दौर होगा, इसीलिए आपको मिराज शरीफ का अजीम शान मोज़ा भी अता किया गया, जो रहती दुनिया तक अक्ल इंसानी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नाज़रीन इकराम, इस गुफ्तगू के आखिर में मैं अपनी एक नात के चंद अशार पेश करूँगा जिनका ताल्लुक़ वाक़या मेराज से है। आलमे रंग व नूर में आलमे रंग व नूर में जलवानुमा तेरी ज़िया रौनक़े अर्ज़ समा है तेरे रुख का रुतबा तेरा मैं क्या कहूँ, है ताजदारे अंबिया रुतबा तेरा मैं क्या है ताजदारे अंबिया। मेराज भी तुझे हुई, कितना है तेरा मर्तबा, अर्ज़ो समा की रिफ़तों से तू बुलंद हो गया। अर्ज़ो समा की रिफ़तों से तू बुलंद हो गया। उस रात छोटा पड़ गया, कितना मकाम मुंतहा, दोनों करीब आ गए। हद से जो शौक बढ़ गया, दोनों करीब आ गए। हद से जो शौक बढ़ गया, सारे सिमट गए हिजाब और हो गए नकाब
مسرور عیز سمان، حور گلاب پاش تھی، مسرور